الحمد لله الأكرم خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البزار بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. وقال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فقد كان معي في الجنة. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے اور بچنے کا اہتمام کریں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، سیجزون، تو ان کو ان گناہوں کا بھگتان بھگتایا جائے گا. ان کو اس کا بھگتان بھگتایا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی. ایک دوسری جگہ فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ، گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے گناہ ظاہرہ ہو چاہے گناہ باطنہ ہو. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ اسباب اور وہ امور جو تم کو گناہ میں مبتلا کر سکتے ہوں، گناہ کے دلدل میں گرا سکتے ہیں، ان امور کے قریب بھی مت جاؤ، ان اسباب کو بھی اختیار مت کرو. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، گناہ ظاہرہ، ایک گناہ باطنہ. گناہ ظاہرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کا صدور انسان کے اعضاء ظاہرہ سے ہوتے ہیں. آنکھ غلط دیکھتی ہے، یہ گناہ ظاہرہ ہے. زبان گالیاں دیتی ہے، چغلیاں کھاتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، طعنے دیتی ہے، الزام لگاتی ہے، بہتان تراشتی ہے، یہ سب گناہ ظاہرہ ہیں. آدمی چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، یہ سب گناہ ظاہرہ ہے. یہ سب گناہ ظاہرہ. فرمایا ان گناہوں کو چھوڑ دو
اور ان کو گناہ ظاہرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا صدور ان اعضاء ظاہرہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو گناہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے گناہ باطنہ۔ گناہ باطنہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب یہ دل کرتا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب یہ دماغ کرتا ہے، اس لیے ان کو گناہ باطنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ریا، اس سے پہلے جمعہ کو ریا کے موضوع پر بیان ہوا تھا، یہ باطنی گناہ ہے، اس کا صدور اعضاء ظاہرہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں دخل ہوتا ہے دل کا، اس میں دخل ہوتا ہے دماغ کا۔ اسی طریقے سے حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے، بخل ہے، حب جاہ و مال ہے، عداوت و دشمنی ہے، بغض اور نفرت ہے، کینہ کپٹ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب گناہ باطنہ کہلاتے ہیں، یہ سب گناہ باطنہ کہلاتے ہیں۔ جیسے زنا گناہ ظاہرہ میں انتہائی خطرناک گناہ ہے، شراب پینا انتہائی خطرناک گناہ ہے، لواطت کرنا انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور رشوت لینا انتہائی خطرناک گناہ ہے، سود لینا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ریا انتہائی خطرناک گناہ ہے، حسد انتہائی خطرناک گناہ ہے، کبر انتہائی خطرناک گناہ ہے، عجب انتہائی خطرناک گناہ ہے، عداوت اور بغض، دل کے اندر نفرت ہو، کینہ کپٹ ہو، کسی کی حقارت ہو، یہ سب انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ آج جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق گناہ باطنہ میں سے ایک انتہائی خطرناک گناہ حسد سے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے، اور حاسد کے لیے وبال جان ہے، حاسد کے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کراہیت وصول النعمت الى مستحق لها وحب زوالها عن المنعم علیہ، کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پانا، کسی کی اچھی حالت کو برداشت نہ کر پانا، اور یہ آرزو کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، سلب کر لی جائے، وہ اس نعمت سے محروم کر دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، مثلا کسی کی صحت بہت اچھی ہے، اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، کسی کی نوکری بہت اچھی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی نعمت عطا فرما دی، بہترین بنگلہ عطا فرما دیا، اچھے اور خوبصورت صحت مند تندرست پڑھے لکھے مؤدب اولاد اللہ نے دی ہے، اب جلنے والا جل رہا ہے، جلنے والا جل رہا، اور دل کے اندر یہ جذبات اٹھ رہے ہیں کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن کیسے جائے، اس کی صحت کو گھن کیوں نہ لگ جاتا، اور اس کی نوکری چھوٹ کیوں نہ جاتی، اس کے بچوں پر کوئی آفت کیوں نہ آ جاتی۔ اس طرح کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حسد۔ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر کے دل کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہوں، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا، بہت ہی خطرناک بیماری، ایسا شخص کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، ایسا شخص کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ چیز جب قابو سے باہر ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، اس کی غیبتیں کرنے لگتا ہے، اس کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے، اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، اور انگنت اور لاتعداد نعمتوں سے ان کو نوازا، اور پھر فرشتوں پر ان کی برتری ظاہر فرمائی، اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس کو حسد ہو گیا، ابلیس کو حسد ہو گیا،
کہ میں اتنے زمانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی چپا میں نے نہیں چھوڑا جہاں میں نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اپنی عبادت کی بدولت میں زمین سے اٹھ کر پہلے آسمان سے اٹھ کر دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچا، اور یہ کل کی پیداوار آج اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا، چنانچہ آتش حسد میں جل اٹھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ پلائی، اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جائے یہاں سے ذلیل و درمادہ ہو کر۔ اس انجام تک اس کو پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ حسد ہے۔ کس سے حسد ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام پر حسد ہوا تھا۔ کیوں حسد ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی خصوصی نوازشیں فرمائی تھی، اور اپنی انگنت اور لاتعداد نعمتوں سے، جن میں سب سے بڑی نعمت علم تھی، نوازا تھا، اس سے اس کو حسد ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس طرح کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا کسی موضوع پر، چنانچہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں یہ نعمت جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قابیل کو حابیل پر حسد ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری رد کیوں ہو گئی، اور نعمت اس کو مل رہی ہے اور جو نعمت میں چاہتا تھا اس سے میں محروم کیوں کر دیا گیا۔ حسد ہو گیا، اور اس حسد نے اس کو کہاں تک پہنچایا؟ قابیل کو حسد نے حابیل کے قتل پر ابھارا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پیچھے کیا چیز ہے؟ حسد ہے۔ حسد ہے۔ آج دنیا میں جتنا قتل ہو رہا ہے، دنیا میں جتنا قتل ہو رہا ہے اور قیامت تک جتنا ناحق خون بہے گا، قاتل کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ قتل کی بنیاد رکھنے والا اس روئے زمین پر سب سے پہلے وہی شخص ہے۔ اس طرح کے واقعات بہت ہیں، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچنے کی، دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والیوں کو سمجھایا ہے، بجھایا ہے، نصیحتیں کی ہیں اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ اس پر جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کی اس تقسیم پر، اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کی اس عطا اور اس کی نوازش پر یہ اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا، اللہ کی نوازشات پر زبانیں کھولنے والا، دل کو خراب کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لنعم اللہ اعداء، ان لنعم اللہ اعداء، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت ہیں جو اللہ کی نعمتوں، اس کی نوازشوں کے بھی دشمن ہیں، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے، اس پر بھی ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اس پر بھی ان کے سینے پر سانپ لوٹتا ہے، وہ کون بدبخت ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی نعمتوں کے دشمن وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے ان بندوں اور بندیوں سے چڑھتے ہیں، جھجھلاتے ہیں، جلتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہی ہوئے نا، یہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملک میں
اپنی ملک میں تصرف کر رہا ہے. بھائی ساری چیزیں اللہ کی ملک ہیں، اللہ جسے چاہے دے. جیسے میری ملک میں کوئی چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس میں تصرف کروں، اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں دوں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا بیجا اعتراض ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لنعم اللہ اعداء، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہیں. پوچھا گیا کون بدبخت ہیں وہ؟ فرمایا جو اللہ کے ان بندوں پر، اللہ کی ان بندیوں پر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جھجلاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے. چیز کسی کی ہے، وہ کسی کو دے رہا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، کلیجہ اس کا خواہ کے لیے پھٹ. ابھی تمہاری چیز تھوڑی ہو، جس کی ہے وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، مالک ارض و سما ہیں، اور سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء و یختار ہیں. وہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے. کسی کو حق اعتراض کیا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ایک اور حدیث ہے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بزار کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، امم سابقہ کی بیماریاں تمہارے اندر چلی آ رہی ہیں، سرایت کر رہی ہیں. تم سے پہلی امتوں کے اندر جو خطرناک بیماریاں تھیں، جن کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہوا، جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب اور لعنت ہوئے، جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر پھٹکار ہوئی اور عذاب کے مستحق ہوئے، وہ ان کی بیماریاں ایک ایک کر کے تمہارے اندر چلی آ رہی ہیں. چنانچہ انہی بیماریوں میں سے الحسد والبغضاء، حسد یہ امم سابقہ کی بیماری ہے، اور بغض عداوت اور دشمنی، کینہ کپٹ اور نفرت یہ امم سابقہ کی بیماریاں ہیں. یہ ان کے اندر پائی جانے والی خامیاں اور عیوب ہیں جو تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں، فرمایا البغضاء، بغض اور نفرت. کسی کی طرف سے دل میں کینہ کپٹ ہو، دل اس کی طرف سے صاف نہ ہو، اس کو دیکھ کر کے دل کی حالت بدل جاتی ہو اور آدمی اس سے دشمنی کرتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے بغض. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا البغضاء ہی الحالقہ، بغض اور نفرت، کینہ کپٹ یہ تو موڑ دینے والی ہے. کیسے؟ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال کو موڑ دینے والی ہے، بلکہ انسان کے دین و ایمان کا جنازہ نکال دینے والی. جس طریقے سے استورے سے سر موڑ دیا جاتا ہے، استورے سے بلیڈ سے سر موڑ دیا جاتا ہے، سر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد اور بغض یہ جس کے اندر پائی جائے گی، یہ بھی بیماریاں جس کے اندر پائی جائیں گی، اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. چنانچہ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الحسد والایمان، کسی کے دل میں یہ دو باتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان. حسد آیا تو ایمان چلا جائے گا. ایک شخص کے دل میں ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، حافظ بھی ہو، مومن بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یا تو آگ رہے گی یا پھر پانی رہے گا. ورنہ آگ پر پانی کو ڈال دیجیے، آگ فوراً مر جائے گی. فرمایا اسی طریقے سے حسد اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں. کوئی شخص حاسد رہتے ہوئے مومن بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حاسد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر معترض ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہے، ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اور ان کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے.
اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یجتمع فی قلب عبد الحسد والایمان، کسی کے دل میں حسد اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر حسد آ گیا دل میں کسی کے تعلق سے تو ایمان رخصت ہو گیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يزال الناس بخير فإن لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير إن لم يتحاسدوا، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک ان میں حسد کی بیماری نہیں آئے گی، جب تک ان میں حسد کی بیماری نہیں آئے گی۔ فَإِن تَحَاسَدُوا، اگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، حسد کا کینسر اور گھن ان کو لگ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ حلت علیہم النقمہ، ہر طرف سے مصیبتیں اور بلائیں ان پر جھپٹ پڑیں گی، ان کو گھیر لیں گی۔ اور وَعَمَّ عَلَيْهِمُ الشَّقَاء، بدبختی ان کا مقدر بن جائے گی، شقاوت اور بدبختی ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ احادیث پر احادیث آپ سن رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم موضوع ہے، یہ کتنی نازک چیز ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ کیوں؟ ان الحسد یاکل الحسنات، اس لیے کہ حسد یہ حاسد کی نیکیوں کو اس طرح چٹ کر جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ خشک لکڑی ہے، اس میں آگ لگا دیجیے، اس کے خاک ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا اسی طریقے سے اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر اور تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، نیکیوں پر نیکیاں، نیکیوں پر نیکیاں، نیکیوں پر نیکیاں اس کے نامہ عمل میں آ رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن اگر وہ مرض حسد میں مبتلا ہے، مرض حسد میں مبتلا ہے، تو یہ دیمک اس کی نیکیوں کو کھاتا ہے، وہ نیکیاں کماتا رہتا ہے اور حسد کا دیمک اس کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے۔ یہ نیکیاں کماتا رہتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، اور حسد کا گھن اس کو لگا ہوا ہے، وہ اس کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے، اور یہ اپنے گمان میں ہے کہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ دار ہے، ذاکر ہے، تلاوت کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، یعنی اعمال کا ایک ذخیرہ اس کے پاس ہے، کل میدان محشر میں اس کے نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کو ملے گا، لیکن وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ نیکیوں کو حسد کے دیمک نے کھا لیا ہے، نیکیوں کو تو حسد کے دیمک نے کھا لیا، یہاں کچھ بچی ہی نہیں۔ جیسے لکڑی ہوتی ہے، خشک لکڑی ہے، اوپر سے آپ دیکھیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اوپر سے آپ دیکھیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس پر تھوڑا سا زور پڑا تو ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پتہ چلا اندر سے دیمکوں نے کیا کیا، اس کو چال لیا ہے، ختم کر لیا۔ فرمایا اسی طریقے سے حسد حاسد کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حاسد کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے لختے جگر، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لے، اور کوشش کر، کیا کہ تیری صبح ہو تیری شام ہو، تیری صبح ہو تیری شام ہو، اور تیرا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح بالکل ستھرا ہو، کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، حسد اور جلن نہ ہو، بغض اور نفرت نہ ہو، عداوت اور دشمنی نہ ہو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کرو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارا دن، تمہاری رات
اسی حالت میں ہونی چاہیے، اسی حالت میں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہیں ہے، کسی کی طرف سے میل کچیل نہیں ہے، کسی کی طرف سے گرد و غبار نہیں ہے۔ تم بھی اپنے دل کو ایسے ہی بنانے کی کوشش کرو، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جانتے ہو جو میرے طریقے کو اپنائے گا، جو میرے طریقے کو اپنائے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کو مجھ سے اور میرے طریقے سے محبت ہے، مجھ سے اور میرے طریقوں سے محبت ہے۔ اور جس کو مجھ سے محبت ہے، میرے طریقوں سے محبت ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میدان محشر میں میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اور میرے حوض کوثر پر میرے دست مبارک سے آب کوثر پینا مقدر ہوگا، اور جنت میں اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا، جنت میں اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نوازش ہے۔ کس چیز کی؟ کہ آدمی اپنے دل کو صاف رکھے، صاف رکھے۔ اور آج یہ بیماری عام ہے، آج یہ بیماری عام ہے۔ اس کی گاڑی سبحان اللہ 2019 ماڈل، لگتا ہے اس نے لمبا ہاتھ مارا ہے کہیں، یعنی طرح طرح کے تبصرے جس سے اس کی آتش حسد کو کچھ سہارا ملے، اس طرح کے جملے، اس طرح کے تبصرے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی اس کو سہارا نہ ملا تو پھر تمنا شروع کر دیتا ہے، کیا یار ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو جاتا یار۔ یہ بیماری بالکل عام ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے کسی بھی طرح کی، تو اپنے دل کی کیفیت کیا ہے دل کو ٹٹولو۔ اگر دل کی کیفیت بگڑ جاتی ہے، دل کی کیفیت بگڑ جاتی ہے تو اسی کو حسد کہتے ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بیماری لگی ہے، یہ گھن لگا ہے، تو اس سے نجات پانے کی فکر کرے، کوشش کرے، اور نجات پانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے۔ اور ایک انتہائی مفید علاج ان لوگوں کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہیں یہ ہے کہ آدمی روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرے، سوچے، غور کرے، سوچے کہ یہ میرے دل کی کیفیت جو بگڑ رہی ہے، اس سے میرا دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ ہر وقت میں ایک گھٹن میں ہوں، ایک کڑھن میں ہوں، ایک پریشانی میں ہوں، ایک الجھن میں ہوں، اور میرے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور محسود کا میرے اس جلنے سے، حسد کرنے سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سیار کے منانے سے ڈانگر نہیں مرا کرتا۔ میرے چاہنے سے کسی کی نعمت چھن جائے جو اللہ نے اس کو دی ہے، نہیں چھنے گی، نہیں چھنے گی۔ تو یہ جو کیفیت میرے اوپر طاری ہے، اس کا سراسر نقصان کس کو ہے؟ مجھ کو ہے، اس کا سراسر نقصان مجھ کو ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی جس کے تعلق سے اس کے دل کے اندر حسد ہے، حسد کی بیماری ہے، آدمی اہتمام کے ساتھ اس کو سلام کرے، اہتمام کے ساتھ اس کو سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے، اس سے دعا کی درخواست کرے، اور اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ اس کی اس نعمت کو سلامت رکھ۔ اگرچہ دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن زبان سے کہو اگر چاہتے ہو کہ اس بیماری سے شفا مل جائے، زبان سے کہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یقیناً آپ خوش ہیں، میں آپ کی خوشی میں برابر کا شریک۔ دل نہیں قبول کرا لیکن زبان سے کہو، جب زبان سے بار بار کہو گے تو یہ چیز دل میں اتر جائے گی اور کیفیت بدل جائے گی۔ ہمارے استاد انہوں نے پوچھا کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے دوست کسے کہتے ہیں؟ یہ دوست کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو دکھ درد میں کام آئے، دکھ درد میں کام آئے، نہیں اسے دوست نہیں کہتے۔ دکھ اور تکلیف میں تو آنسو کے دو چار قطرے دشمن بھی آ کے بہا لے گرا لیتا ہے،
نہیں گراتا. کسی اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کسی کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آ کر کے تسلی کے دو بول بول لیتا ہے اور دو چار قطرے آنسو بہا لیتا ہے. لیکن اگر کسی کو خوشی مل گئی، مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک ہی ڈگری دونوں کی ہے، ایک ہی جگہ دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کو ترقی مل گئی، ایک کو ترقی مل گئی، ایک وہیں رہ گیا. اب یہ اس کی خوشی کو برداشت کر لے، اس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ لے، اپنے دل کی کیفیت کو بگڑنے نہ دے، تو کہا جائے گا یہ سچا دوست ہے، یہ سچا دوست ہے. اور ایسے دوست ہیں وہ نہیں ہیں. فوراً تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، فوراً دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور قربتیں دوریوں میں بدلنے لگتی ہیں. اس طرح کا جذبہ اب نہیں رہ گیا کہ آدمی سامنے والے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لے، اس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ لے. فرمایا جو آپ کی خوشی کو، آپ کی ترقی کو اپنی خوشی سمجھ لے، اپنی ترقی سمجھ لے. جس طرح آدمی اپنی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اپنی ترقی پر خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اسی طرح اپنے ساتھی کی ترقی پر، اپنے ساتھی کی خوشی پر خوش ہو، اس کو قبول کر لے. فرمایا یہ سچا دوست ہے. لیکن ایسے دوست سب ملتے جلتے نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ تنہائی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے فلاں سے حسد ہے، لیکن میرے حسد کرنے سے صرف اور صرف میرا نقصان ہے، میری دنیا کا بھی نقصان ہے، میری آخرت کا بھی نقصان ہے. ایسا آدمی ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسا آدمی سکون سے کھانا نہیں کھا سکتا، ایسا آدمی سکون کی نیند سو نہیں سکتا، اور دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اور میرے جلنے سے، میرے حسد کرنے سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں. ایک تو محاسبہ کرے اور اس کیفیت کو دور کرنے کی، دفع کرنے کی کوشش کرے. دوسرے جس سے حسد ہے اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرے اور اس کو اس کی نعمت کی اس کی نعمت پر مبارکباد دے، خوشی کا اظہار کرے، وقتاً فوقتاً اس کے لیے ہدیہ کرے، اس کو ہدیہ دے چھوٹا موٹا، کبھی اس کو اپنے ہاں چائے پر، کھانے پر بلا لے. اسے ایک ضرورت آپ کی ہے، اس خطرناک بیماری سے شفا آپ کو چاہیے، یہ سب علاج اس کا ہے. اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اے اللہ میرے دل کی اس کیفیت کو دور کر دے، میرے دل کی اس کیفیت کو دور کر دے. اپنے اس بندے کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے پاس باقی رکھ، سلامت رکھ. مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے. تیرے خزانے میں کمی کس چیز کی ہے؟ تو نے جیسے اس کو دیا ہے ویسے مجھ کو بھی دے سکتا. اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو مجھے بھی دے دے. یہ چند امور ہیں، جب آدمی اہتمام کے ساتھ ان کو انجام دے گا اور فکر مند ہوگا کہ اس بیماری سے اس کو نجات مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. اگر اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے. ورنہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو دنیا تو برباد گئی، بے سکون زندگی، بے لطف زندگی وہ جیتا رہا، اور آخرت میں تو پوچھنا کیا کتنا خسارہ اور نقصان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی ظاہری اور معنوی گناہوں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر فیصلے کو برضا و رغبت قبول کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. رضا بالقضاء کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے یقیناً علم الہی میں وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر راضی کر دے، ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. ان باتوں قرآن اور حدیث کی جو آیات پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے اور عملی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے اور آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دے. اور ہم سب کو آپس میں شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھے، سلامت رکھے. مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا سامان بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے.
اپنی نسبت سے اور اپنے دین کی نسبت سے ہمیں بار بار اکٹھا ہونے کی، کہنے اور سننے کی اور عمل کے جذبے کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.